بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ آپ کے سامنے بھائی یہ قرآن کی خصوصیات، خواص، خاصیت بیان کی۔ آئیے قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، ہم مسلمانوں پر، آئیے وہ ہم سنتے ہیں وہ کیا ہے۔ حق القرآن علینا عظیم، یاد رکھیے قرآن کے حقوق بہت عظیم ہیں۔ سب سے پہلے پوری انسانیت پر الایمان بہ، انسانوں کو چاہیے اس پر ایمان لائیں۔ جو کچھ اس میں آ چکا ہے، جو اس کی باتیں ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں، جو مستقبل کی باتیں ہیں، جو ماضی کی باتیں ہیں، جو اس میں دستور اور نظام اور قوانین ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے اور یہ محفوظ ہے، محفوظ ہے، اس میں ادنا بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ نساء میں آیت نمبر 136، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر، الذي نزل على رسوله، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اپنے رسول پر، اور جو اس سے پہلے والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ پہلے کہا والکتاب الذی نزل، جس وہ کتاب پر، اس کتاب پر یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 136۔ تو اس پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے۔ اور دوسرا حق کہ اس کو پڑھنا اور اس کو یاد کرنا۔ یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پورا قرآن یاد کر لیں، وہ بہت اچھی بات ہے اگر یاد کریں، لیکن کچھ نہ کچھ یاد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ آئے گا قیامت کے دن شفیع بن کر، شفاعت کرنے والا بن کر، کس کے لیے؟ اپنے اصحاب ہی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور جب قرأت کی بات ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی سنت ہے کہ آدمی ترتیل کے ساتھ پڑھے اس کو، ان یرتلہ، اللہ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا۔ آگے ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں، ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا۔ بہت پیاری آیت ہے، قرآن ہے پیارا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے، اور خاص طور پہ علماء کو، کہ اس کو یاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ صفت بیان کر رہا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں ہیں واضح دلیلوں والی، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں
جن کو علم دیا گیا، اہل علم، ان کے سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 49۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن، کہا جائے گا حافظ قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے، قرآن والے سے، اقرا وارتقی ورتل، تم قرآن کو پڑھو، چڑھتے جاؤ، منزلیں طے کرتے جاؤ، ورتل، ترتیل کے ساتھ پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ترتیل سے مزے لے کر پڑھتے تھے تم قرآن کو پڑھو، فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرأها، تمہاری منزل وہیں ہوگی جہاں آیت قرآن کی ختم ہوگی، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اوپر اوپر۔ بھائیو، جب انسان مر جاتا ہے اور جب حشر ہوگا تو سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ایک عمل، ایک ایسا عمل ہے جو وہ خوش نصیب لوگ ہیں ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے گا، وہاں بھی کریں گے، اور اس کی وجہ سے وہاں بھی ان کو فائدہ ہوگا، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ نماز اب نہیں، روزہ نہیں، لیکن قرآن کی تلاوت وہاں بھی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھتے جاؤ، ترتیل کے ساتھ پڑھو اور اوپر چڑھتے جاؤ۔ اس کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت پیاری بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کرنی چاہیے آپس میں مگر دو چیزوں میں، دو باتیں ایسے ایک میں آپ اس میں حسد کرو، اور حسد کے معنی یہاں پر رشک ہے، رشک۔ رجل علمہ القرآن، اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے راتوں کو اور دن کو۔ دن کو دیکھو مسجد میں اذان سے پہلے بیٹھا ہے، اذان کے بعد بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اور بھی ٹائم گھروں میں پڑھ رہا ہے، اور رات کو تہجد میں پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے رشک کرنا چاہیے، یہ حسد جائز ہے، اس کو رشک بولتے ہیں۔ کہ کاش، حسد اصل میں بولتے ہیں کہ اب انسان کسی کی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کے زوال کا تمنا کرے، لیکن اس رشک میں بلکہ زوال کی بجائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن سکھا دے، میں بھی ایسا پڑھوں، یہ چیز ہے، یہ جائز ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا دوسرا ٹکڑا بھی سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا آدمی جس سے رشک کرنا جائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال خرچ کرتا ہے رات کے ٹائم بھی اور دن کے ٹائم بھی، تو دیکھنے والے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو اس پر رشک کرنا چاہیے کہ دیکھو کتنا اچھا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی ایسا کروں، کاش میں بھی ایسا کر سکتا۔ تو یہ جائز ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور اسی حفظ سے متعلق ایک بہت اہم بات کرتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں، خاص طور پہ اہل قرآن، حافظ قرآن، ان لوگوں کو، تعاہدوا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها۔ تعاہدوا القرآن، تعاہدوا کے کیا معنی ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا اس کے معنی ان یجتہد فی الاکثار من تلاوتہ، آدمی کو چاہیے کہ اجتہاد کرے، کوشش کرے، فی الاکثار زیادہ سے زیادہ من تلاوتی، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی تلاوت میں زیادہ زیادہ کوشش کرے، حتی لا یضیع علی، یہاں تک کہ وہ قرآن ان سے ضائع نہ ہو جائے۔ یہ
یہ تعاہدو کے معنی. تو آپ فرمائیں زیادہ زیادہ اس کی تلاوت کرو، اس کا مراجعہ کرو، تاکہ وہ بھول نہ جائے تم سے، تم اس کو بھول نہ جاؤ. اسی طرح ایک اور عالم وہ کہتے ہیں ان یستدیم دراستہ وحفظہ ومراجعتہ، کہ مسلسل اس کی پڑھائی رکھے، اس کا حفظ رکھے، اس کا مراجعہ رکھے. تعاہدو، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها، یہ شدید ہے بھاگنے میں، نکل جانے میں، اونٹ سے بھی زیادہ. جیسے اونٹ بھاگتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ بھاگ جاتا ہے. جیسے اونٹ اپنے اس جہاں اس کو باندھا گیا ہے رسی سے نکل کے بھاگتا ہے، یہ قرآن پاک اس سے بھی تیزی سے بھاگتا ہے. قرآن پاک اگر انسان نہ پڑھے، کتنا اچھا کہ یاد کیا ہو، کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے. ہم لوگوں نے دو حق اس کے، پہلا کہ ایمان لانا، دوسرا اس کو پڑھتے رہنا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا. اور علماء کو چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کے اہل علم کی صفت بیان کی ہے، اس کو پورا یاد کریں.